بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار مسائل اور چیلنجز ہیں جس کا پاکستانی عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ پینل پہ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں. آپ ایک اچھے تعلیم دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں. آج ہم ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کی موجودہ سرکمسٹانسز کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس کیا سلوشنز ہیں، کیا تجاویز ہیں اور ان کی بصیرت اس حوالے سے کیا کہتی ہے. تو آئے ہم ملتے ہیں ہمارے آج کے خصوصی مہمان محسن اکرام بھٹی صاحب سے. السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ جی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا. بھٹی صاحب، آپ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں، تو آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کس طرح کیا پھر؟ تو بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک تو تحریکی موٹیویشن تھی کہ جب میں لاہور سے واپس آیا تو ایک ذہن میں بات تھی. میں ظاہر اس ٹائم جماعت اسلامی کی ذمہ داریوں پہ موجود تھا. آئی تھنک میں اس ٹائم کئی میں زون تھا اور ساتھ میں لاہور پڑھ بھی رہا تھا نا، جہاں تک مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا. تو ویکینڈ میں نے شاید ہی کوئی لاہور گزارا ہو، اور مطلب میں ہر فرائیڈے کو میں پسرور پہنچ جاتا تھا اور پھر اگلے 2-2.5 دن ہم نے کام کرنا، اور سنڈے کی شام کو یا منڈے کو صبح صبح لاہور چلا جاتا تھا نا. تو وہاں مطلب ایک ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یار یہ جو اسکولنگ سیکٹر ہے یا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے نا، یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اگر اس میں آیا جائے تو آپ کو وقت مل سکتا ہے کہ آپ تحریکی اور سیاسی اور باقی کام کر سکتے ہیں. جاب کا میرا شروع سے ٹیمپرامنٹ نہیں تھا، نہ وہ ٹیمپرامنٹ بنا. تو یہاں پھر ایک ہمارے تحریکی دوست ہی تھے اور ظاہر میرے تو وہ محسن تھے، حافظ طاہر اسلم صاحب. ان کے کالج میں نا ایڈمن کی پوسٹ نکلی، تو انہوں نے ظاہر کچھ دوستوں کو کہا، تو مجھے بھی کسی نے کہا کہ آپ آ جائیں. تو اچھا، میرے بیک اپ مائنڈ میں ویسے یہ بات تھی کہ مطلب یہاں یار وقت مل جائے گا اور پھر ظاہر ساتھ سلسلہ روزگار بھی چل جائے گا، دونوں چیزیں نا. تو میں نے وہاں پہ وہ کیا، اور وہ میں ان کو نارول کیمپس کے لیے نا ایز اے ایڈمن میری جاب ہو گئی. اچھا، نارول کیمپس؟ ہاں، نارول کیمپس میں. اچھا، جب میں نارول گیا تو ظاہر وہ ہمارے لیے تھوڑا آڈ تھا. ہمارا گاؤں اور سیالکوٹ تو بہت زیادہ تھے، پھر ہم پڑھے بھی ادھر تھے، لیکن نارول تھوڑا سا عجیب لگتا تھا نا. لیکن ظاہر میں چلا گیا وہاں پہ. تو وہاں میں 2 دن گیا. پہلے دن گیا تو دوسرے دن وہاں پہ نا اکنامکس کے ٹیچر نہیں تھے، وہ مطلب چھٹی پہ تھے. تو میں کلاس میں چلا گیا، تو میں نے کلاس لی. اسی دن آپ صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے. تو انہوں نے کہیں میرا فیڈ بیک لیا وہاں پہ، تو وہ بڑا اچھا فیڈ بیک ان کے پرنسپل صاحب نے بھی اور بچوں نے بھی دیا. تو واپسی پہ میں اور آپ سب اکٹھے ہی آئے. تو ہم نے قلعہ احمد آباد کے قریب کے گاؤں تھا، وہاں پہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. تو وہاں آپ سب مجھے نماز پڑھ کے تو باہر نکل گئے، کہتے ہیں کہ کل آپ نے نا سیالکوٹ کیمپس میں پہنچ جانا ہے نا. آپ نے وہاں پہ، تو یہ بڑا ایک لطیفہ ہے اس حوالے سے. تو ظاہر میری بھی وش تھی، تو میں پھر ادھر آ گیا. اور پھر وہاں میں نے 2.25 سال ایز اے ایڈمنسٹریٹر جاب کی. اور اسی دوران پھر میں نے اپنا بھی سارا ایجوکیشن کا جو فیلڈ کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہہ لیں، وہ میں نے شروع کر لیا. بالکل. لیکن میں جب تک پھر آپ سب رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، میں ان کے ساتھ پھر جڑا رہا ہوں نا، ان کے بزنس اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے. پرسنل بانڈنگ کی بھی بہت زیادہ تھی نا، بہت زیادہ تھی. وہ تو بہت زیادہ تھی، اور ظاہر ہمیں پالش کرنے میں ان کا بہت بنیادی کردار ہے. وہ آگے پھر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے. تو اس طرح مطلب ہم پھر اس فیلڈ میں آگے حادثاتی طور پہ کہہ لیں. بلکہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جب میں اس میں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آیا، اس کو ایز اے کیریئر لیا نا، تو میری مدر اور میرے فادر کے علاوہ، یعنی کہ والدین کے علاوہ سب نے مخالفت کی نا. انہوں نے کہا یہ کیا آپ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں، اور یہ مطلب کیا ہے، آپ کسی بینک میں جائیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جائیں. ظاہر ہمارے شہر میں انڈسٹری بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جائیں، جاب میں جائیں. تو کہیں نہ مجھے جاب اپیل نہیں کرتی تھی نا. بلکہ میں نے ایک فیکٹری میں یہاں پہ جاب کی، اور انہوں نے بڑا پیار بھی میرے ساتھ کیا. تو کوئی 20 یا 21 دن گزرے تو انہوں نے نا جرمنی جانا تھا اپنے بزنس ٹور پہ. تو انہوں نے مجھے بلایا، تو انہوں نے کہا بیٹے میں نا کل ذرا جرمنی جا رہا ہوں. بڑا میرے ساتھ کرتے تھے وہ، تو کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے بتائیں، یا جس طرح بندہ کرتا ہے. انٹرم پیریڈ ایک طرح سے میرا چل رہا تھا.
تو میں نے کہا سر آپ جرمنی جا رہے ہیں تو میں گھر جا رہا ہوں نا. اچھا تو وہ بیچارے پھر بڑی دیر تک مجھ سے ناراض رہے نا, وہ میرے ماموں کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے, تو وہ تھا نہیں. تو پھر اس طرح یعنی کہ میں آیا, لیکن فیملی میں یا کچھ جو میرے قریبی حلقہ تھا وہ بڑا حیران تھا کہ مطلب راجپوتوں کا منڈا کہڑے پاس لگ گیا نا, مجھے ایک پرسپشن بنی ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے ہم اس فیلڈ میں ویسے چونکہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں آئے, پھر آپ نے اپنا ادارہ شروع کیا اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. تو ایز اے ایڈمنسٹریٹر, اسکول ایڈمنسٹریٹر جب آپ جوائن کرتے ہیں, ساتھ چونکہ آپ کی جو بیک اینڈ ہے وہ ایز اے پالیٹکس بھی آپ بڑے اچھے سیزن پالیٹیشین ہیں, تو آپ نے کیا فیل کرتے ہیں کہ جو اسکول کے پس منظر میں اس وقت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو اور خاص طور پہ اداروں کو, اس کو آگے اس کا سکوپ کیا ہوگا؟ اور گورنمنٹ کی جو اسکولوں کے حوالے سے پالیسیز ہیں یہ تو بڑی خطرناک سی محسوس ہو رہی ہیں. اچھا, جو ایز اے مطلب سربراہ ادارہ آپ کسی کالج کے یا اسکول کے بات کر رہے ہیں نا, تو یہ اس کی کیٹیگریز ہے نا. کچھ ایشوز آپ کو ہوتے ہیں ایز اے سربراہ, ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے پرنسپل. کچھ ایشوز آپ کو اپنے پیرنٹس کو لے کے, ظاہر آج کل وہ بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور تیسری جو اس میں ایک نیا ایشو اب کچھ عرصے سے بن گیا ہے وہ بچوں کو لے کے ہے. مطلب بچے بھی اب باقاعدہ ایک پارٹی ہیں. مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مطلب اسکول سٹاف ہے, پیرنٹس ہیں اور اسکول کی باڈی ہے, یعنی کہ یہ ایک تکون کہلیں ہوتی تھی اور وہ فیصلہ سازی میں اور جو بھی چیزیں کرتی تھی. اب اس میں بچے بھی اب ایک پارٹی ہیں اور بہت سی چیزوں کو, خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سی چیزوں کو بچوں کو سامنے رکھ کے بھی دیکھنا پڑ رہا ہے نا. وہ شاید ایک جنریشن اب چینج ہو رہی ہے, چیزیں وقت کے ساتھ بدل رہی ہیں اور فاسٹ ہو گیا سارا کچھ, ڈیجیٹل جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں, اس وجہ سے نا. تو ظاہر یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. تو ایز اے ادارے کے ہیڈ کے طور پہ میں بات کروں تو سچی بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کا آغاز کیا, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ میرا خیال تھا کہ وقت مل جاتا ہے اور سارا کچھ, تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ فل ٹائم جاب ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پوری اس میں ڈیوٹیفل ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ضمنی مسائل ہیں وہ ظاہر سٹاف کے حوالے سے بہت ایشو ہے کہ انٹرینڈ لوگ آتے ہیں, بعض دفعہ ادارے ان کو پالش کرتے ہیں, ان کی ٹریننگز کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کے لیے یا کچھ اور ان کے مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ مطلب ایک دم سے ادارہ چھوڑ جاتے ہیں. اب پیرنٹس کی ایک سائیکی جو بڑی عجیب سامنے آ رہی ہے اور دن بدن وہ بڑھ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فیس پے کر دی ہے یا جو جملہ اخراجات ہیں وہ پورے کر دی تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کرتے ہیں تو آپ نے نہ صرف ان کو فیس کرنا ہے بلکہ ان کو سالو بھی کرنا ہے, ان کا سولوشن بھی نکالنا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ویسے جو جتنے اسٹیک ہولڈرز دوسرے ہیں, خاص طور پہ ہم پیرنٹس کی بات کریں تو ان کی انوالومنٹ کے بغیر بچوں کی تربیت تو ادھوری رہ جاتی ہے, پاسبل رہ جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا لوگوں میں اب میچورٹی ڈے بائی ڈے آ رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو اور انوالو ہو رہے ہیں بچوں کی ٹریننگ کے لیے؟ بس اصل میں نا عثمان بھائی اس میں مسئلہ بلا کیا ہے کہ کوئی 2 کروڑ کے قریب ابھی بھی بچے نا اسکولوں سے باہر ہیں, اور اب ہم ایک بڑی آبادی کا ملک ہے, 25 کروڑ آبادی کا ایک ملک ہے نا, اور اس میں میرے خیال 10 کروڑ سے زیادہ تو افراد, صرف 12 کروڑ یا 10 کروڑ کے افراد صرف ہمارے صوبہ پنجاب کے اندر ہے نا. تو اس میں ہمارے لیے یہ کیٹیگرائز کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ کیا لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. مطلب ہم جب بہتر اسکولوں میں, بہتر اداروں میں, اے یا بی کیٹیگریز کے اداروں میں بیٹھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. لیکن جب ہم نیچے تھوڑا سا جاتے ہیں اور اسی طرح سی یا ڈی کیٹیگری میں, ایک بات کر رہا ہوں نا, میں صرف بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, تو وہاں پہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. بچوں کو مطلب جو بنیادی چیزیں سکھانے کے حوالے سے بھی, پیرنٹس کو بھی انوالو کرنے کے حوالے سے بھی, اور باقی ساری بھی چیزیں ہیں نا. تو اس لیے اس کو ہم 100% اس کو کلاسیفائڈ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ جس ملک کے اندر, جس معاشرے کے اندر کوئی 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, وہاں پہ مطلب اس طرح کی چیز کو آپ نہیں کر سکتے نا. تو یہ اس طرح کے ہیں معاملات. دوسرا, جہاں تک آپ نے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کی ہے, تو سچی بات یہ ہے کہ یہ تو اصل میں یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے جی. یہ پرائیویٹ سیکٹر نے تو ویسے ایک بوجھ اٹھا لیا ہے, مہربانی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی نا, ٹھیک ہے نا. اب حکومتوں کی سطح پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں. ابھی بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں بہت زیادہ اسکولوں کو, حالانکہ
बेहतरीन जो दिमाग है, स्किल्ड लोग हैं, पॉलिश्ड लोग हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। ज़ाहिर है वो उनका एक बकायदा प्रोसेस होता है, उनका सारा मेरिट पे निकल के आ रहे होते हैं। मेरिट पे निकल के, यस, मेरिट पे आके। लेकिन ऐसा क्या है कि जब वो उस अदारे के अंदर चले जाते हैं, जब उनकी जॉब कंफर्म हो जाती है तो वो सुस्त हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह है ना, तो ये देखने की जरूरत है। और जो प्राइवेट सेक्टर है ना, इसको तो गवर्नमेंट को थैंकफुल होना चाहिए, बजाय इनके लिए मुख्तलिफ हर्डल्स पैदा करने के। जो ये बहुत बड़ा शेयर है उसकी बड़ा, जिम्मेदारी का, जो 50% के करीब से चला गया, और बाद जगह तो मैंने पढ़ा है 60% के करीब चला गया। तो ये है तो गवर्नमेंट के करने का काम ना। लेकिन अब गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो मेरे और आपके सामने है, वो किस तरह से इनको देख रहे हैं, मतलब टीचर्स को फारग कर रहे हैं, अदारों को आउटसोर्स कर रहे हैं। बहुत सा जो हमारा बजट है वो बराह रास्त अदारों पे खर्च होने की बजाय वो बाकी चीजों पे खर्च हो रहा है। तो ज़ाहिर उसमें करप्शन भी एक बुनियादी चीज है। मोहसिन भाई, बेहक वक्त तालीमी मैदान के अंदर काम करना, कानून के अंदर काम करना, वकालत के शोबा के अंदर भी, और साथ साथ सियासी वाबस्तगी और जमात इस्लामी की जिम्मेदारियां भी अदा करना, लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं आप? असल में ना, ये अगर हम बात करें इसकी एजुकेशन सेक्टर की, या हम बात करें वकालत की या सियासत की, तो ये चीजें तो सारी आपस में इंटरलिंक ही हैं। जो बज़ाहिर वकला की या सियासतदानों की तस्वीर सामने रखी जाती है, मैं उस पर तो नहीं बात करना चाहता, लेकिन जो बेस है कि मतलब एक जो वकील का बुनियादी रोल है या एक सियासतदान का जो बुनियादी रोल है, वो टीचिंग मिलती जुलती चीजें हैं। जिस तरह एक टीचर रे ऑफ होप पैदा करता है, आपको एक लाइन ऑफ एक्शन देता है, जिंदगी की खूबसूरती को बयान करता है, आपके मुस्तकबिल के लिए आपको गाइड करता है, तो वकील भी तो यही करता है ना, आपको वो मुश्किल से निकालता है, आपको आइन और कानून के मतलब बताता है। और सियासतदान जो है वो इन सब से ऊपर बहुत से बेहतर चीजों को कर सकता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, वो हजारों और लाखों लोगों को रोज देखता है, समझता है, उनके मसाइल पे उनकी नजर होती है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक करती हैं। बेसिकली मेरा मजाज भी था और शायद डेवलप भी हो गया ना मेरी मदर की वजह से, अल्लाह ताला उनको भी गिरी के रहमत करे। उनका इसमें बहुत बुनियादी रोल था कि जो मेरी सोशल लाइफ है उसको वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। तो फिर मैं जब जमात इस्लामी के करीब आया तो मैंने जिंदगी को मैनेज किया। जो आपने बुनियादी तौर पर सवाल किया ना, तो मैंने अपनी जिंदगी को मैनेज किया। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मैट्रिक के बाद क्रिकेट खेलना छोड़ दी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो फिर मैं क्यों सारा दिन, उससे पहले हम बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो मेरा ख्याल था कि मैं जो कर सकता हूँ मुझे उसको फोकस करना चाहिए। तो इसलिए फिर वो चीजें, फिर सारे फैमिली भी सपोर्ट करती है, आपके बहन भाई भी सपोर्ट करते हैं और आपके दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, तो वो फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं और चलती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि आप चीजों को कंपोज करें और मैनेज करें, डिसिप्लिन के एक फ्रेमवर्क के अंदर चीजों को लेके आए ना। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आप जमात इस्लामी के साथ भी हुए, तो इसका बड़ा रोल है इन चीज़ों को मुनज़्ज़म करने के अंदर। तो जमात इस्लामी के अंदर आप मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे भी रहे हैं, थोड़ा इस वाले से शेयर करें कि आपकी कौन सी जिम्मेदारियां रहीं और फिर इसमें आपने क्या लर्न किया, क्या सीखा आपने जमात से? ज़ाहिर मैं अपने पसरूर मकामी जो जिम्मेदारियां ऑलमोस्ट मैं सब पे ही रहा हूँ, ठीक है। शूरा का मेंबर रहा, डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट रहा, शबाब मिली जिसका नाम था उसका रहा, आजकल मैं पब्लिक एड का ज़िली सदर हूँ। तो इसमें इन चीज़ों ने तो मुझे बहुत सिखाया है ना। सबसे तो जो ज़बरदस्त बात है कि मुझे बेहतरीन लोग मिले ना, जो बगैर किसी ज़ाती इंटरेस्ट के आपको पॉलिश भी करते हैं, आपकी रहनुमाई भी करते हैं, आपको आगे बढ़ने के तरीके भी सिखाते हैं और खुश होते हैं इस बात पे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी, अगर मैं एज ए मुसलमान बात करूं, एज ए पाकिस्तानी बात करूं, तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से तहरीक ने हमारे अंदर ये डाली कि बार बार ये चीज़ें हमारे अंदर डाली कि आप मुसलमान हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आप कुछ अगर आपके राइट्स हैं तो फिर कुछ आपकी ऐसी ड्यूटीज़ भी हैं जिसके लिए आप जवाबदेह हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज के दौर में जब नफसा नफसी बहुत बढ़ गई है और कोई प्लानिंग नहीं है ज़िंदगियों के अंदर,
تو اس میں یہ مفت میں جماعت اسلامی یہ چیزیں نہ صرف ہمیں پرووائڈ کرتی ہے بلکہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہے. زبردست. تو یہ بہت ٹرین کرنے کا میکانزم اور پھر اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ بہت زبردست ہے. یہ بہت بڑی بات. اس وقت اگر ہم موسم بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ مختلف مذہبی پارٹیز بھی، جماعتیں بھی موجود ہیں اور سیاسی پارٹیز بھی ہیں پاکستان کے اندر، وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، تو جماعت اسلامی کے کنٹریریلی آپ ان کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور ان کے نظریاتی طور پہ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں ان کے اندر؟ عثمان بھائی دیکھیں، یہ میں اس لیے بات نہیں کرنے لگا کہ میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، اور ہم پہ تو یہ لیبل بھی ہے کہ ہم بہت سیاسی باتیں کرتے ہیں جو شاید روٹین کے سیاسی ورکرز کو اپنی جماعتوں کے لیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے ہیں بات، اور یہ بھی ہمیں جماعت اسلامی نے سکھایا کہ آپ بات کریں نا. جماعت اسلامی کا اور باقی مذہبی اور سیاسی پارٹیوں کو جوڑ ہی نہیں ہے. دیکھیں جماعت اسلامی تو بات کرتی ہے، آپ امت کی بات کرتی ہے، دین کی بات کرتی ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، اجتماعیت کی بات کرتی ہے. اس میں تو انڈیویجول چیزیں ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں اس طرح نماز پڑھنی ہے، آپ نے ایسے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے ایسے ٹریول کرنا ہے، آپ نے ایسے کھانا. یہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا. ہم تو اجتماعیت کی بات کرتے ہیں جس کا فوکسڈ ہے. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک پورا ایک جو لائف کا پورا ایک سٹرکچر ہے وہ آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جو میرے جیسے لوگوں کو بھی جماعت اسلامی کے قریب لے کے آتا ہے کہ جہاں ہمیں الجھایا نہیں جاتا، جہاں ہمیں فروئی چیزوں کے اندر نہیں ڈالا جاتا، بلکہ وہ بات کی جاتی ہے جو ایک پورے نظام کو بدلنے کی بات کرتی ہے، جو ایک پورے سٹرکچر کو بدلنے کی بات کرتی ہے. اور یہ مولانا مودودی کی یہ بہت بڑی خدمت ہے نا. اب دیکھیے نا کہ قرون اولیٰ کے بعد بہت سے بیچ میں جو سال ہے نا وہ ایسے ہی گزرے ہیں، فروئی چیزوں میں ہم الجھے رہے ہیں، اور پھر یہ بہت زیادہ نقصان اٹھایا نا. اور پھر مولانا کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ان کے اندر یہ چیز ڈالی اور ان کو یہ ہمت بھی دی، طاقت بھی دی، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا. ایسے ہی تو وہ آئے اور انہوں نے پھر جھاڑ پونچھ کے نا ہر چیز کو سامنے رکھا کہ اصل دین کیا ہے میرے بھائی، وہ یہ ہے جو انہوں نے سامنے رکھا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے نا. تو اس لیے اس کو جو روٹین کی ہماری مذہبی یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کا وہ بالکل تک نہیں بنتا، وہ بنتا ہی نہیں ہے نا. محسن بھائی، آپ کی ذمہ داری پبلک ایڈ کمیٹی کی بھی ہے اور جماعت کے ساتھ آپ منسلک بھی ہیں. ایک تو ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ پبلک ایڈ کمیٹی کا کام کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر؟ عثمان بھائی، پبلک ایڈ کمیٹی نا بنیادی طور پہ سیوک ایشوز کو، شہری مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں جتنے بھی آپ کے بلدیاتی ایشوز ہو سکتے ہیں، جو کرائم کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو آپ کو گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ اداروں کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ اس کا سارا مینڈیٹ ہے نا. اور پنجاب میں تو اس لیے بھی اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ بلدیاتی سٹرکچر ہی اس وقت موجود نہیں ہے. تو اب جماعت اسلامی نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل لوگوں کے ساتھ مل کے حل کریں نا. تو بنیادی طور پہ یہ جو پبلک ایڈ کمیٹی یہ بھی اسی سٹرکچر کو یا اسی چیز کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ اس کو آسان لفظوں میں پریا پنچایت کہہ لیں نا، تو اس کو لے کے تو حل کیا جائے. تو یہ اس کا مینڈیٹ ہے، اس سے ملتا جلتا جو ہے نا اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا. اور اس میں اگر ہم سیالکوٹ میں دیکھیں تو کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو جماعت اسلامی یہاں ایڈریس کرنے جا رہی ہے اور واقعی وہ سیالکوٹ کی عوام کی حقیقی ترجمان بنے گی؟ اچھا، سیالکوٹ میں نا 2-3 طرح کے مسائل ہیں جو مطلب بہت زیادہ ہیں. ایک تو ظاہر یہ کاروباری شہر ہے، تو یہاں پہ لوگوں کے جو کاروباری ایشوز ہیں اور اس میں جو لوگ لین دین کے مسئلے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس میں بعض دفعہ ایک اچھا خاصا کاروباری بندہ ہے تو وہ بیچارہ الجھ کے رہ جاتا ہے نا، اس کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے یا اس کی جو دوسری اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ظاہر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے. اس کے آگے یہ جو ہمارا جتنا بھی جو ڈرینیج کا سسٹم ہے، یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ موسم برسات میں جو جس طرح کے حالات پورے ضلع کے اندر، یہ صرف میں سیالکوٹ شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے ضلع کے اندر آپ دیکھیں، ڈسکا کو دیکھ لیں، پسرور کو دیکھ لیں، ڈوبا ہوتا ہے، سارا ڈوبا ہوتا ہے نا. تو یہ ذرا چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں.
بڑے عجیب سے پچھلے کچھ دنوں میں سیالکوٹ کے اندر کرائمز بڑے عجیب قسم کے آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ سامنے آئے ہیں. ان کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے, اور انہی چیزوں کو ظاہر ہے پبلک ایڈ کمیٹی بھی چاہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے تو ان چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے, اور حکومت کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بار بار الرٹ دیا جائے کہ ان کی طرف توجہ دیں نا. جیسے ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ صرف سیالکوٹ شہر نہیں بلکہ اس کی تحصیلوں کو بھی جائزہ لے لیں تو ڈوبی ہوتی ہیں جب بھی برسات کا موسم آتا ہے. جماعت اسلامی کے پاس اس وقت کوئی ایسا ماڈل ہے کہ جس میں اس نے اپنے دور حکومت کے اندر یا اپنے جو ایم پی اے وہاں پہ رہے انہوں نے وہاں پہ ایٹ لیسٹ اپنے علاقے کے اندر ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کیا ہو اور وہ ایک مثال ہو صفائی اور ستھرائی کی؟ یہاں پہ نا مجلس عمل کے جب 2002 کی میرا خیال بات ہے, تو جب محترم ارشد بگو صاحب ایم پی الیکٹ ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا تھا. انہوں نے بے مقصد ترقیاتی اسکیمیں اور بے مقصد فنڈنگ کرنے کے بجائے جو آلریڈی اس کا نیچرل ڈرینیج سسٹم تھا, سارے یہ سیالکوٹ کوئی نیا شہر تو نہیں ہے, یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے, ہمیشہ یہاں پہ پانی بھی آتا ہے, سیلاب بھی آتا ہے, پیچھے سے جب یہ پورا برصغیر اکٹھا تھا تو ظاہر ہے پیچھے سے وہ سب ابھی بھی آتی ہیں ویسے چیزیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو نیچرل ڈرینیج سسٹم اس کا بنا ہوا ہے, اور جیسے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جس طرح کے بھی موسم ہو نا وہاں پہ قدرت نے وہ اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کی ہوتی ہیں. آبادیاں وہیں پہ آ کے بنتی تھی جہاں پہ ایک سسٹم نیچرل موجود, اس کے قریب قریب آبادیاں بنتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے اس کو بحال کیا, ٹھیک ہے نا. وہ جب انہوں نے اس کو بحال کیا تو بہت زیادہ چیزیں بہتر ہو گئی, لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے اس کے بعد جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا اور پھر نئے لوگ سامنے آ گئے, ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں. تو یہ ہے. اسی طرح اگر ہم یہاں سے نکلیں اور کراچی کے اندر جائیں اور کسی حد تک کے پی کے بعض حلقے ہیں وہاں پہ جائیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں وہ یونین کونسل کے ناظموں کی صورت میں موجود ہیں یا چیئرمینز کی صورت میں موجود ہیں یا ایم پی ایم این ایز کی, تو ان کی تصویر اور اس حلقے کی جو باقی چیزیں ہیں وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو خاصی حد تک باقی حلقوں سے اور باقی ایریا سے مختلف نظر آئے گی نا. ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ کام کروایا بھی جا رہا ہو تو کینڈیڈیٹس کم نظر آتے ہیں, یا تو وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں یا پھر آگے ان کے مشیر ہوتے ہیں. تو جماعت کے جب ہم حلقوں میں دیکھتے ہیں خاص طور پہ کراچی میں تو وہاں پہ وہ جو ناظمین ہوتے ہیں یوسیز کے یا وہ تو خود منسٹر وہاں پہ موجود ہو کے کام کروا رہے ہو. بس وہ جب آپ کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ عوام کو جواب دہ ہیں تو پھر آپ ہر جگہ خود پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو سروس پرووائڈر ہیں یا خادم ہیں یا آپ کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے نا. ہمارا تو یہاں پہ تو کوئی ہے نہیں ایسا کہ ہم نے کوئی کٹ ٹو سائز چیزوں کو کرنا ہے, کوئی ٹھیکوں میں کرپشن کرنی ہے, کوئی اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرنے ہیں, تو پھر آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن جب آپ لوگوں پہ اوپر رول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں, لوگوں کو محکوم بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اپر قسم کی چیز ہے اور یہ باقی جو ہے نا وہ کچھ لوئر قسم کی چیزیں ہیں, تو پھر یہ زیادہ تھا. جیسے آپ نے ابھی بھی وہ کہا ہے کہ جن کے مشیر, وہ مشیر تو آپ نے ذرا مہذب لفظ بولا ہے, وہ آپ کو بھی پتا وہ کیا لوگ ہوتے ہیں نا اور ان کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان ٹھیکوں کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر. تو یہ ایک پوری چین ہے جنہوں نے سسٹم کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ پھر نیچے سے گلی محلے سے لے کے وہ اوپر تک جاتی ہے. تو اس کو توڑنے کی ضرورت ہے اور جماعت اسلامی یہ توڑ سکتی ہے. یہ آج کا سمجھ لیں میرا ایک وہ بنیادی ایک بات بھی ہے. میں یہ صرف گزارش کروں گا لوگوں سے کہ آپ ایک دفعہ ذرا جماعت اسلامی کے لوگوں کو لے کے آئیں. دیکھیں آپ پہلے بھی جہاں جہاں پہ موقع دیا گیا ہے جماعت اسلامی کے لوگوں نے بالکل مایوس نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. تو اگر آپ لوگ پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے میکسیمم لوگوں کو یہ موقع دیں گے تو آپ دیکھیں گے, پھر آپ احتساب بھی کر کے دیکھ لیں, پھر آپ صفائی اور ستھرائی کے معاملات کو بھی دیکھ لیں, پھر آپ اپنے آئین کی اصل شکل کو بھی دیکھ لیجئے گا, پھر آپ امن و امان کو بھی دیکھ لیجئے گا, پھر آپ یہ جو بڑے بڑے گاڑیوں میں بڑے بڑے لوگ گھومتے ہیں ان کا جو جواب دہی والا عنصر ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن آپ ایک دفعہ موقع دے کے دیکھیں. آپ بار بار دیتے ہیں, کبھی کسی کو موقع دیتے ہیں, کبھی کسی کو موقع دیتے ہیں. ایک دفعہ وہ آپ ہمت کر کے جماعت اسلامی کو بھی موقع دے کے دیکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح ارشد بگو صاحب نے ایک حلقے کے اندر کام کیا, یا کراچی میں ہمارے بہت سے ایم پی اور ایم این ایس نے کام کیا, یا کے پی کے بعض حلقوں میں کام کیا,
इंशाल्लाह जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर वो निजाम आपको जो है ना वो ला के दिखाएगी, वो डिलीवर करके दिखाएगी इंशाल्लाह ना, वो आपको इंशाल्लाह। मौसम भाई, जो सियालकोट की हम बात करते हैं तो जितनी भी तहसीलों से आम तौर पे कोई बीमार या कोई मरीज आता है तो उसको फौरी तौर पे रेफर कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, और यहाँ भी जब हम आते हैं पेशेंट पहुँचता है तो देखते हैं कि थोड़े से इलाज मुआवजे के बाद वो बहुत ज़्यादा उसको कोप अप करने की फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं होती, और अगर हों तो वो भी कोशिश होती है बस जल्द से जल्द इसको आगे रेफर कर दिया जाए, लाहौर भेज दें, लाहौर भेज दें, लाहौर ले जाओ। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ हम देखते हैं तो इक़्तिदार में बैठे हुए वो लोग हैं कि जो साल से वही इक़्तिदार में है। आप क्या महसूस करते हैं कि अगर जमात इस्लामी आती है तो खुद या इसके अलखिदमत के ज़रिए से ये क्या मंसूबा ला सकती है सियालकोट में सेहत के शोबा के अंदर? उस्मान भाई, हमारे ना ज़िले की कोई ऑलमोस्ट इस टाइम 50 लाख की आबादी का ये ज़िला है ना, और ये रजिस्टर्ड लोग हैं। इसका मतलब है कि गैर रजिस्टर्ड हो सकता है वो 50 लाख वो भी हों, या कोई 20 लाख हो, या 10 लाख वो भी हों, तो ऑलमोस्ट यानी कि 60-70 लाख लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में उनकी वो मौजूदगी है जी ऐसे। और पूरे ज़िला के अंदर एक जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है ना, ठीक है। इस तरह के हॉस्पिटल तो कम से कम हर तहसील में एक होने चाहिए, और उनके अंदर जितने भी वो सारे इक्विपमेंट्स हैं या ट्रीटमेंट के जितने भी वो चीज़ें हैं और डॉक्टर्स हैं वो सब मौजूद होने चाहिए। अब यहाँ बेशुमार लोग आते हैं और वो बेचारे बे यारो मददगार वहाँ पे पड़े होते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। अगर किसी डॉक्टर ने चेक कर लिया तो मेडिसिन नहीं है, अगर मेडिसिन है तो डॉक्टर नहीं है, अगर दोनों चीजें हैं तो ऑपरेशन थिएटर में वो सहूलत नहीं मौजूद, या वो ज़ाहिर है वहाँ पे इतना वो प्रेशर है, और बिल इत्तेफाक सब मुयस्सर आ जाए तो वो भी फिर रेफर कर दिया जाता है प्राइवेट अपने। वो ये एक अलहदा से एक मसला है कि वहाँ पे वो लोग जो अंडर द टेबल काम कर रहे हैं, वो एक अलहदा से ये चीज है। तो ये जो सियालकोट जिला के अंदर जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं जो इलेक्ट होते आए हैं मुसलसल, असल में ना उन्होंने परवाह ही नहीं की। जितना ये खूबसूरत शहर है, जितने ये खूबसूरत लोग हैं, जितने ये जबरदस्त लोग हैं और जितने ये नरम दिल के लोग हैं ना, यकीन करें इनके लिए तो हमारे इन पॉलिटिकल लोगों को दिन रात एक करना चाहिए था। असल में ये नरम दिली उनको रास आ गई है, उनको रास आ गई है। ऐसा ही है ना, ठीक है, वो बार बार इन पे इतमाद करते हैं, इन पे एतबार करते हैं और ये उसका खून करते हैं ना। तो अगर ये अभी भी, मैं कहता हूँ अभी भी अगर हमारे ये जो पॉलिटिकल इलेक्टेबल्स हैं या पॉलिटिकल इलेक्ट हो के लोग अंदर इसमें क्या उसको कहते हैं असेंबलीज के अंदर गए हैं, ये अभी भी अगर ये फैसला कर लें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, खासतौर पे सियालकोट के हवाले से। अच्छा, जमात इस्लामी भी जब कैटेगराइज करती है ना मुख्तलिफ इलाकों को और या मुख्तलिफ अजला को, तो हमारे ये पेश नजर चीजें होती हैं कि कौन सी चीज किस इलाके में हम थोड़े वक्त में उसको कितना इफेक्टिव बना सकते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि हमारे जहन में होता है कि वहां पे किस मजाज के लोग हैं। सियालकोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़ाहिर हम अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ सर्विसेज दे भी रहे हैं। आपको भी ज़ाहिर है पता है, मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, कैंप्स भी लग रहे हैं, छोटे छोटे हमारे कुछ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल भी हैं। तो कोई मसला ही नहीं है। मतलब अगर जमात इस्लामी को या खिदमत फाउंडेशन को, ज़ाहिर है वो हमारा ही शोबा है जो खिदमत के शोबे में काम कर रहा है, ये मौका अगर मिले और ये दिया जाए तो इसका खूबसूरत फॉर्मेट बनाना और इसको मैनेज करना कोई मसला ही नहीं है। अब आपको मैं ये बता दूं छोटी सी, आपके लिए शायद ये ब्रेकिंग स्टोरी भी हो कि पिछले हफ्ते 10 दिन से जो सियालकोट का सिविल हॉस्पिटल है, जो मेन डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, वहां पे खबर गर्दश कर रही है कि वहां पे जाली अलाउंसेस और जाली सैलरीज और जाली मुख्तलिफ किस्म के बिल्स बनाए गए हैं। अच्छा। पैसों के लिए ना, ठीक है ना, और वो चीजें वहां पे होती ही नहीं रही। मतलब इसका मतलब ये देखें कि एक पढ़ा लिखा बंदा, एक इतनी सुपर जॉब वाला बंदा, उसको इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी, इतने मकाम पे लेके आया, और वो ये क्या कर रहा है, जगह पे बिठाया हुआ है, इतनी अहम जगह पे बिठाया हुआ जहाँ पे लोगों की जिंदगियों का सवाल है, जहाँ पे लोगों की जिंदगियों के मामला है, और वो किस चीज में उलझा हुआ है और वो ये क्या कुछ कर रहा है। मेरा ख्याल है उसकी शायद इंक्वायरी भी लग गई हुई है इस चीज की ना। तो जब आपकी इस तरह के लोग बैठे होंगे वहां पे, अगर उसी 1-2 सीट के ऊपर आप बेहतरीन लोगों को मेरिट पे ला के बैठा दें, तो आप देखें दिनों हफ्तों में चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। देखिए नीचे जो लोग गलत करते हैं ना, मैं कभी भी उनके मतलब बात नहीं करता ना। मैं कहता हूँ कि अगर आपका सरबराह ठीक है ना,
تو نیچے تو لوگوں کے انٹرسٹ ہی بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, ان کا تو یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی بڑی گاڑی خریدنی ہے, اس نے جناب رشوت کے پیسوں پہ کہیں باہر کسی جگہ پہ سیر کرنے کے لیے جانا ہے, اس کے تو بڑے چھوٹے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ تو بڑی جلدی پیچھے ہو جاتے ہیں. موسم بھائی جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں ہاسپٹلز کے باہر میڈیکل سٹورز کا ہونا, گورنمنٹ ہاسپٹلز کے باہر, یہ اٹ سیلف ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو بیچارہ دوائی افورڈ نہیں کر سکتا, وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا, وہ سول ہاسپٹلز کی جانب آتا ہے, اور آنے کے بعد بھی اس کو جب یہ پرچی تھما دی جاتی ہے کہ یہ دوائیاں جا کے باہر سے لے کے آؤ, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں پیدا ہو جاتا. اور اس کے بعد الخدمت کی اگر ہم کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو آپ ذرا ہمیں شیئر کریں کہ الخدمت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, اور یہ جو سوالیہ نشان ہے آخر غریب جیے یا مرے, اس کا سوال کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے؟ عثمان بھائی, یہ جو آپ نے میڈیکل سٹورز یا اس طرح کی باتیں کی ہیں نا, اس میں تو ظاہر ہے یہ تو آپ کی حکومتوں نے طے کرنا ہے کہ اس کی پرائرٹیز کیا ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے شروع میں جس طرح ایجوکیشن سیکٹر کو لے کے بات کی ہے, مطلب ایک حکومت کا جو بنیادی کام ہے اور جو ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے, اور جو ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کی یا سمپل فلاحی ریاست کی بھی بات کر لیں, تو اس میں اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھے, لوگوں کی تعلیم کا خیال رکھے, لوگوں کی خوراک کا خیال رکھے, لوگوں کے گھر کا ان کو چھت پرووائڈ کرے نا. ایک عام بندے کو یہی چیزیں چاہیے نا. تو اس میں جو ہماری حکومتیں ہیں, اللہ ماشاء اللہ اتنے عرصے سے جو لوگ بدل کے آ رہے ہیں, ان کی تو وہ رہی نہیں, وہ تو ہر چیز کو الٹا پرائیویٹائز کرتے جا رہے ہیں نا. مطلب ان کا خیال ہے کہ تعلیم بھی پرائیویٹ شعبے کو دے دیں, آپ ہیلتھ بھی پرائیویٹ شعبے کو دے دیں, لوگ گھروں میں رہیں یا جھونپڑیوں میں رہیں, یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اس سے آپ اندازہ یہ لگائیں کہ یہ ہمارے لوگ, یہ جو حکومتیں کر رہے ہیں ہم پہ, یہ جو ہم پہ اوپر بیٹھے, ان کی پرائرٹیز کیا ہے نا. یہ تو پھر عام بندے کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے نا. آپ نے بات کی ہے نا کہ غریب بندہ, سچی بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جب ہم ان کی ڈسکشن کو دیکھتے ہیں, تو عام بندے کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. میں مطلب اللہ سے میں ڈر کے بات کرنے لگوں کہ وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ ان کے نزدیک عام بندے کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. تو اس لیے پھر میڈیکل سٹور ہاسپٹل کے باہر بنے یا اندر بنے, وہ تو پھر بڑی آگے کی بات ہے نا, پھر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اب اگر ایک ہاسپٹل کے اندر روزانہ 10 لاکھ کی میڈیسن چاہیے, وہ گورنمنٹ وہاں پہ پرووائڈ کر رہی ہے, تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا ہے. تو وہاں اگر چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں, تو پھر اس طرح چیزیں چل رہی ہیں نا جس طرح وہ جگاڑ لگا کے چل رہی ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن یا جماعت اسلامی, وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یار آپ ایک دفعہ دیں ہم موقع. 70-80 سال میں آپ نے سب کو پتہ نہیں کیسے لوگوں کو آپ نے موقع دیا, بار موقع دیا, بار بار وہ ٹرائل پھر انہوں نے فیس بھی کیا, آپ کو ڈستے ہیں, آپ پھر انہی کے پیچھے اور آگے ایسے لگ جاتے ہیں. تو آپ پھر دیکھیں, مطلب الخدمت فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیزاسٹر ہوئے ہیں, کوئی زلزلہ آ گیا ہے, کوئی سیلاب آ گیا ہے, کوئی ویسے کوئی ایشو بن گیا ہے, تو وہاں پہ اپنی انہوں نے کیپیبلٹی کو ثابت کیا, اپنی ابیلٹی کو ثابت کیا, نہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا باہر بھی. آپ کو پتہ ہے شاید کچھ سال پہلے ترکی کے اندر ہمارے لوگ گئے, ابھی جو فلسطین کے اندر جو مختلف چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جس طرح ہمارے رضاکار اپنی سروسز, مطلب انہوں نے انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو منوایا ہے. تو بات اصل میں نا میرٹ کی ہے, انصاف کی ہے. جب آپ یہ طے کر لیں گے نا کہ ہم نے متعلقہ سیٹوں کے اوپر رائٹ لوگوں کو بٹھانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہ نہیں کریں گے نا, کیونکہ یہ اگر یہ کریں گے تو یہ سب سے پہلے یہ خود پکڑے جائیں گے, کیونکہ یہ تو خود انلیگل ہیں, یہ تو خود غیر وہ ایک مطلب اس طرح سے آئے ہوئے ہیں, خود میرٹ سے ہٹ کے آئے ہیں, تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں بنیاد غلط بھر دوں اور اس کے اوپر میں عمارت بہت اچھی قائم کر دوں اور پھر عمارت قائم بھی رہے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو ممکن ہی نہیں نا ہے. تو یہ چیز ہے بنیادی طور پہ. اور اگر الخدمت نے جہاں جہاں پہ بھی موقع ملا ہے اور جہاں پہ بھی آگے بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں, ظاہر پوری دنیا میں یہ ہوتے ہیں, پاکستان میں جب مختلف حادثات ہو جاتے ہیں, کسی بھی سیاحتی مقام پہ ہو جاتا ہے یا ویسے, تو سب سے پہلے وہاں پہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار پہنچتے ہیں. تو وہ جن بھی تو نہیں نا ہے, بیسیکلی وہ ایک سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہر جگہ وہ پھر آپ کو آگے نظر آتے ہیں اور پھر لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں یا جو بھی جتنا ان کے پاس ہے. وہ ظاہر ہے
हुकूमतों का नेमल बदल तो एनजीओ या अदारे नहीं हो सकते ना, वो तो हुकूमत के काम इसलिए ये मैं कहता हूँ कि जब जमात इस्लामी सियासत की बात करती है तो आप देखें, आप ये ना देखें कि इनके जो आम लोग हैं वो आप लोगों की तरह हैं इसलिए आप उनको तवज्जो नहीं देते, उनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं है इसलिए आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, उनके पास इतने वसाइल नहीं है तो इसलिए आप बल्कि ऐसे लोगों को लेके हैं जो आपकी तरह गली मोहल्लों में उठने और बैठने वाले हैं। फिर देखिए ये चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं। मोहसिन भाई, मुख्तलिफ पार्टीज नौजवानों को चकमा देती हैं जी जी, और वो मुख्तलिफ किस्म के स्लोगन के जरिए उनको अपने साथ अटैच भी कर लेती हैं। आप आज की इस वीडियो के ज़रिए से क्या मैसेज देना चाहेंगे एक नौजवान को परखने के लिए? उसके पास क्या फार्मूला होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो किसी भी पार्टी के साथ अटैच होने से पहले उन चीज़ों को एक चेक लिस्ट बनाए, उस चेक लिस्ट से गुजारे और फिर वो फैसला करे कि मैंने एक ऐसी पार्टी के साथ अटैच हूँ जो वाकई हकीकी मानों में जमहूरी भी और अवाम की तर्जुमानी भी करे और बगैर करप्शन के उसका माजी उसको साबित करे कि इसने काम किया और डिलीवर किया। असल में ना ये जो लोग सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, ये बड़े तेज लोग हैं, इनको बड़ा मतलब ये इनको पता है कि हमने शोबदाबाजी करनी है ना, ये शोबदाबाजी से ये सारा कुछ करते हैं और लोगों के इतने ज्यादा मसाइल हैं, लोगों की इतनी महरूमियां हैं कि बहुत बड़ा तबका तो उन शोबदाबाजियों को समझने के बावजूद उनके चुंगल में आ जाता है, क्योंकि वो जब आप बेआसरा किस्म के होंगे ना तो फिर आपको हर चीज ही जो है ना वो आसरा लगेगी। तो इसमें जो हमारी पॉपुलर पार्टियां ना वो इस चीज को समझती हैं कि हमने कैसे शोबदाबाजियां करनी है और लोगों को अपने पीछे लगाना वो इसमें फनकार है, फनकार है वो, बिल्कुल ना। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप एक आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं, आप एक ऐसी रियासत की बात कर रहे हैं जहां पे एक एक चीज फिल्टर हो, और ये दुनिया में मौजूद हैं ऐसे मुल्क ना जहां पे दोनों तरफ से लोग जवाबदेह हैं, दोनों तरफ से लोग इन चीजों को फिल्टर भी करते हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं। तो मैं सिर्फ नौजवानों की, आपने अगर बात की है तो मैं अपने सिर्फ नौजवानों की एक बात कहूंगा कि देखें, खुदारा इस सिचुएशन से बाहर निकलें कि एक बंदा आता है वो जहाजों में सफर करता है और हमारे सामने वो अपनी कमीज में छोटा सा सुराख करके तकरीर करता है तो हम वो सारा कुछ भूल जाते हैं और हमें वो उसको सुराख वाली कमीज याद रह जाती है और हम उसके नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह एक बंदा पूरी प्लानिंग के साथ डिजिटल मीडिया पे आता है और उसको सोशल मीडिया एप्स के जरिए वो अपने आप को आपका निजात दहिंदा साबित करता है या प्रोपेगेंडे के जोर पे कह लेना, और हम उसके पीछे लग जाते हैं। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं जो इक्तदार में रही हैं कि उन्होंने हमेशा ही प्रोपेगेंडे के लिए जो भी दस्तयाब वसाइल थे उस वक्त के हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल करके तो लोगों को अपने पीछे लगाया, लेकिन उसको आउटपुट नहीं दे सके। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग वजीर आजम बने हैं कि जब वो वजीर आजम बन गए तो उन्होंने जाकर तो पंजाबी में लोगों ये कहा कि हुण की करना जे, हम हुण किस तरह का निजाम चलाना जे, ठीक है ना, दुरुस्त है। तो ये अब काफी ये हो गया ना हमारे साथ, जितना हो रहा है ये बहुत कुछ हमारे साथ हो गया, इसलिए अब हमें समझने की जरूरत है। हम ये देखें कि जो लोग मकामी सतह पे या मरकजी सतह पे हमें लीड कर रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कितने नेक हैं, वो कितने करप्शन से पाक हैं, वो कितने मुहब्बे वतन हैं, वो क्या पाकिस्तान के अंदर रहते हैं कि पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है या पाकिस्तान से बाहर ज्यादा है। ये तो कोई बात ना उस्मान भाई कि वो हुकूमत करने के लिए, रूल करने के लिए, चौधरी बनने के लिए तो पाकिस्तान में आ जाए और जैसे ही वहां से वो फारिग हों तो फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो इस चीज को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे ना, हमारे नौजवानों का उतनी जल्दी मुस्तकबिल और इस मुल्क का उतनी जल्दी मुस्तकबिल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मौसम भाई, इस वक्त तकरीबन 60% ज़्यादा आबादी जो है ना वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और अगर हम देखते हैं तो डिग्रियां हाथ में हैं और इसके बावजूद वो परेशान है कि रोज़गार के मौके मैसर नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में बिजनेस के भी बुरे हालात हैं, तालीमी इदारे बंद होते जा रहे हैं, ऑप्शंस नहीं मिलती। जमात इस्लामी अगर आती है तो इसके पास कोई ऐसा विजन है कि नौजवानों को रोज़गार दे सके और ऐसी चीज़ जिससे वो भी खुशहाल हों, ख़ानदान भी खुशहाल हो जाए और पाकिस्तान की इकनॉमिक जो कंडीशन है वो भी बेहतर हो जाए। अच्छा, इसमें ना एक आपकी भी वो एक रिपोर्ट आपकी नज़र से भी गुजरी होनी है और मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी
کہ بعض یونیورسٹی اپنے ایڈمیشن ہی نہیں اس دفعہ پورے کر سکی نا, 2 3 دفعہ انہوں نے اشتہار دیا لیکن وہاں پہ بچے ایڈمیشن کے لیے نہیں گئے نا. مطلب کچھ سالوں تک جہاں پہ 80% سے اوپر مارکس لینے کے لیے ایڈمیشن ہوتا تھا, وہاں پہ بعض جگہ مجھے پتا چلا کہ وہ 50 یا 51% پہ بھی آئے ہیں لیکن بچوں نے وہاں پہ ایڈمیشنز نہیں لیے. اٹ مینز یہ کہ روایتی تعلیم سے آج کا نوجوان بھی اکتا آ گیا نا, اور روایتی تعلیم سے اب آج کا جو نوجوان ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حکومت آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, ملک کے اندر کوئی بزنس نہیں ہے, نئے پروجیکٹس نہیں لگ رہے, تو اس وجہ سے وہ کوئی نوکریاں گورنمنٹ کی طرف سے تو آ نہیں رہی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ آپ سے سکل مانگتے ہیں, آپ سے مہارت مانگتے ہیں, وہ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ جس جاب کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں کیا یہ آپ کر سکتے ہیں, تو کر کے ہمیں دکھائیں, پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. تو ظاہر ہے پوری دنیا سکلڈ ورکر کی طرف جا رہی ہے, سکلڈ ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے. ہمارے ملک میں ابھی بھی وہ روایتی تعلیم کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک ہے, اور عام لوگوں کے ذہن میں بھی ابھی تک وہ ایک چیز موجود ہے کہ گورنمنٹ جاب میں جانا ہے, پولیس میں جانا ہے, وہ ٹیچنگ میں جانا ہے, یا مختلف جو گورنمنٹ کے ہیں نا. تو اس میں جماعت اسلامی تو پکڑ کے اپنے اداروں میں ایسے لوگوں کو لے کے آ رہی ہے, خود جاتی ہے, بھاگی جا رہی ہے پیچھے نا, کہ آئیں ہم آپ کو آپ کی سکلز کو بھی پالش کرتے ہیں, آپ کو نئی سکلز بھی سکھاتے ہیں اور آپ کو مواقع بھی دیتے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ. لیکن ظاہر ہے ایک سیاسی جو پارٹی ہے یا جو ایک ادارہ ہے وہ ایک خاص کیپیسٹی کے اندر ہی کام کر سکتا ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کا جو شعبہ الخدمت ہے, انہوں نے بنو کابل کے حوالے سے ایک انیشیٹ لیا ہے نا پورے پاکستان کے اندر, اور اس کا کراچی سے آغاز ہوا اور اب وہ فردن بہت سے اضلاع میں وہ ہم کرتے جا رہے ہیں جماعت اسلامی اور الخدمت کے لوگ نا. اب وہ ایک مفت میں ہم چیز دے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, مطلب ہمارے اندر درد ہے, ہمارے اندر تکلیف ہے, ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کے, بیٹیوں کو بیٹوں کو دیکھ کے کہ یہ گلیوں میں محلوں میں باصلاحیت لوگ ہیں لیکن یہ ضائع ہو رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ایک عام ادارہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں روپے فیس لے کے وہ آپ کو سکلز سکھاتا ہے, اور محدود لیول پہ جماعت اسلامی وہ فری میں آپ کو سکھا رہی ہے, الخدمت آپ کو وہ فری میں سکھا رہی ہے, آپ کو بہترین الٹرا ماڈرن لیبس پرووائڈ کر رہی ہے, ہائیلی کوالیفائڈ انسٹرکٹر آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, اور صرف آپ سے اس تمام اس کاوش کے بعد صرف آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی بن جائیں نا, اپنے مستقبل کو محفوظ کریں, اپنے خاندان کو محفوظ کریں, اپنے کیریئر کو بہتر کریں. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹ لے رہی ہے جماعت اسلامی. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ اب ہم تو جو ہمارے پاس ایک چیزیں ہیں ہم اس کے اندر ہی کام کر سکتے ہیں نا, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ لاکھوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آ رہی ہیں اور اس کا حصہ بنو کابل کا بن رہی ہیں. تو اس میں تو امیر پاکستان نے تو یہاں تک یہ کہا ہے کہ آپ آئیں, سیکھیں, ہم انشاءاللہ آپ کی جابز کو بھی ارینج کریں گے. ہم مختلف جو ملٹی نیشنل ادارے ہیں یا نیشنل ادارے ہیں یا مختلف ان کے ساتھ انٹرلنک کیا جائے گا, انٹرلنک کر رہے ہیں نا, تو وہ ہم کریں گے نا. تو جماعت اسلامی تو ہر شعبے میں یہ چیزیں کر رہی ہے, وہ ایجوکیشن کا شعبہ ہو, وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو, وہ جو یہ لوگوں کے جو کامن ایشوز ہیں اس کا ہو, سیاست آپ دیکھیں نا کہ ایک بلوچ آدمی وہاں سے نکلتا ہے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے, اور ایک کراچی کا جو مہاجر ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے تو ان کے دکھ سکھ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مطلب دیکھیں ادھر باجوڑ کے اندر کے پی کے اندر ہم لوگ امن کے جرگے کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں. مطلب جماعت اسلامی کون سا درد ہے جو جماعت اسلامی نے اپنے سینے میں نہیں پالا ہوا؟ درست ہے. کوئی آپ کو نظر نہیں ایسا شعبہ ہوئے گا جہاں پہ ہم لوگ کام کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں. محسن بھائی, ابھی اب جیسے ذکر کیا آپ نے, ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلوچستان کے اندر بہت ایک المناک ایک سانحہ بھی آتا ہے کہ ایک بچی اگر پسند کی شادی کرتی ہے تو اس کے اوپر اس کو کچھ نوجوان لے کے جاتے ہیں اور اسے مرڈر کر دیتے ہیں, اور وہ ایک جملہ بھی بڑا زبردست جملہ ایک بولتی ہے کہ صرف مارنے کی اجازت ہے. اس حوالے سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ روایات کے جھنجھٹ سے کب ہم باہر نکل پائیں گے, اور کب
ایک حقوق اچھے انداز میں مل سکیں گے لوگوں کو؟ اچھا عثمان بھائی، وہ جو واقعہ بلوچستان کے اندر ہوا ہے نا، اس کو تو کسی نے بھی ظاہر ہے اس کے حوالے سے سب نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے. کسی نے پسند کی شادی کی ہے یا نہیں کی، کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ عام افراد تو اس میں حکومت کا یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کردار ادا نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے، وہ یہ دیکھیں، یہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں یہ ابھی تک نیچے تک انہوں نے ڈیلیور ہی نہیں کیا. یعنی کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹس موجود ہیں نا، مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا. ایک بندہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا وہ اچھا کرتا ہے یا وہ برا کرتا ہے، لیکن یہ کیا کہ چند ایک لوگ اکٹھے ہیں اور اس کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ ریاست کا کرنے کا کام ہے، یہ ان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کرنے کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس خاتون نے جو بھی کہا اور جتنی ہمت بھی دکھائی وہ ایک علیحدہ داستان ہے، اور ظاہر ہے اب اس کی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی سامنے آیا ہے. لیکن یہ قطعاً یہ ایک سویلائزڈ معاشرے میں یہ قطعاً برداشت نہیں ہے یہ چیز نا، کہ لوگ اٹھیں اور وہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، یا طاقت کے زور پہ لوگوں کو دبانا شروع کر دیں، یا طاقت کا بے تحاشا استعمال شروع کر دیں. تو یہ تو اس کو تو کسی بھی سطح پہ نہ کسی نے اپریشیٹ کیا، نہ ہم کریں گے نہ کوئی اور کرے گا نا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس سردار نے یہ فیصلہ دیا، جو بھی ان کا وہ تھا وہاں پہ، اس کو جس پروٹوکول سے جناب وہ تھانے کے اندر لے کے آ رہے ہیں، جس پروٹوکول کے ساتھ اس کو وہ سارا کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کو دوبارہ وہ بڑا وہ اس کو وہ کر رہے ہیں، وہ بڑا ڈراماٹائز سا کر رہے ہیں اور وہ آئیڈیلائز سی ایک سچویشن بنا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بریک کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو ہر جگہ پہ اپنی رٹ منوانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ واقعات نہیں رکیں گے. جب تک ریاست انیشیٹ نہیں لے گی، قانون کی عملداری نہیں ہوگی، تو یہ واقعات نہیں روک سکتے. محسن بھائی، نوجوانوں کے پاس چونکہ نوجوان متلاشی ہیں کہ انہیں کوئی ایسا رستہ نظر آئے جس میں وہ اپنی سپورٹ اور ہر طرح کے کنٹریبیوشن کے ساتھ اچھی پارٹیز کو سامنے لے کے آ سکے. جماعت اسلامی کے ساتھ اگر کوئی فرد اٹیچ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیا وہ اس کے ساتھ اس کا ممبر بنے بغیر، اس کا رکن بنے بغیر بھی جماعت اسلامی میں نوجوان اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں؟ تو وہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، اس میں نا بڑا آسان طریقہ ہے جماعت اسلامی کا رکن یا ممبر بننا. بھی ظاہر ہے کوئی آسان کام یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں کیا ہے. ہر عام مسلمان جو کامن مسلمان ہے، جو کامن پاکستانی ہے، وہ جماعت اسلامی کا ممبر بن سکتا ہے. اور اس میں کوئی ایسی وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی کے باقاعدہ ممبر یا رکن بنتے ہیں وہ کسی علیحدہ مخلوق سے ان کا تعلق ہوتا ہے، عام لوگوں کا علیحدہ ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا دیکھیں، تحریکوں اور تنظیموں کے اندر ہمیشہ ایک خاص تعداد میں ہی لوگ موجود ہوتے ہیں. باقی جو پبلک ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ تو ظاہر ہے آپ کے نظریے کو، آپ کی کمٹمنٹ کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے منشور کو، آپ کے دستور کو ہی فالو کر کے، تو ظاہر ایک جمہوری ملک ہے، اس کے اندر وہ ووٹ کاسٹ کر کے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جانے کا موقع دیتے ہیں. تو اگر کوئی جوائن بھی کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، 7 بسم اللہ لوگ آئیں، جماعت اسلامی کو دیکھیں، ریڈ کریں، چیزوں کو دیکھیں. لیکن اگر کوئی باقاعدہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بھی بنتا تو وہ جماعت اسلامی کے لیے بہت افیکٹو کام کر سکتا ہے. وہ اس پہ بات کرے کہ ایک ایسی تحریک، ایک ایسی دینی سیاسی جماعت پاکستان کے اندر موجود ہے جو مزدور کی بات کرتی ہے، جو عام تاجر کی بات کرتی ہے، جو عام کسان کی بات کرتی ہے، جو عام نوجوان کی بات کرتی ہے، جو ماؤں کی بات کرتی ہے، بہنوں کی بات کرتی ہے، بیٹیوں کی بات کرتی ہے. اب مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں یہ جو وراثت کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں. وہ دنیا کا ہر نیک کام کریں گے، لیکن جب بیٹیوں کو وراثت دینے کی باری آئے گی اس میں وہ ڈنڈی مار جائیں گے. لیکن ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ اس پہ کریں. بیٹی، ماں، بہن، بیوی، یہ بڑے معتبر رشتے ہیں اور ان کا ایک رول ہے، مطلب اسلامی ہسٹری کے اندر بھی ہے، عام طور پہ بھی ہے. تو یہ تو جماعت اسلامی ان کو امپاور کرنے کی بات کرتی ہے نا. سب سے زیادہ جماعت اسلامی یہ ان کو امپاور کرنے کی بات کرتی ہے. تو عام لوگ اس پہ آئیں، آگے بڑھیں اور ہمیں دیکھیں، اسٹڈی کریں، ہمارے پروجیکٹس کو دیکھیں، ہمارے زماندران کو دیکھیں. اب دیکھیں نا، ہمارے جو موجودہ امیر ہیں محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، انجینئر ہیں، اپنے فیملی کو بھی چلا رہے ہیں، پوری جماعت اسلامی پاکستان کے نظام کو بھی چلا رہے ہیں. مختلف قسم کی جو ہرڈلز ہیں ملک کے اندر
ان کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ ایڈریس کر رہے ہیں, ہر ایشو پہ اتنی مکمل اور اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. تو یہ مطلب عام لوگوں کو بھی اب جماعت اسلامی کا دست و بازو بننا چاہیے, کندھے کے ساتھ کندھا ملانا چاہیے. اور آپ کو کیا چاہیے, کیا آپ کو ایک ایسا پرائم منسٹر چاہیے کہ جس تک آپ کی رسائی نہ ہو, یا آپ کو ایک ایسا پرائم منسٹر چاہیے جو آپ کے ساتھ گھاس کے میدان میں بیٹھ کے تو آپ کی باتوں کا جواب دے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہے. آپ دیکھیں اب ہم یورپ بھاگے جاتے ہیں, امریکہ بھاگے جاتے ہیں, مختلف جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہی ہے نا کہ ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ جو ان کا ایم پی اے یا ایم این اے یا منسٹر یا وزیر اعظم ہمارے ساتھ ایک عام بندے کو روڈ پہ بھی مل رہا ہوتا ہے اور وہ قطار میں کھڑا ہو کے وہ برگر لے رہا ہے یا شاپنگ کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, ان کے اندر کوئی ایسا کوئی فالٹ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے؟ اصل میں جب عام بندہ بھی یہ محسوس کرے گا نا کہ یار ہم اپنے جیسے لوگوں کو آگے لے کے جائیں, جس کو ہمارے دکھ درد کا پتا ہو, جس کو پتا ہو کہ چھوٹے گھروں میں رہنے کے کیا مسائل ہے, تنگ گھروں میں رہنے کے کیا مسائل ہے, جو اس سٹیج سے نکلا ہو, تو وہ پھر آپ کے لیے نہ کرتے بھی نا اتنا کچھ ضرور کر دے گا کہ جس سے اس کو پاسنگ مارکس مل جائیں گے نا. تو ابھی تو ہمارے اوپر جو رول کر رہے ہیں وہ تو پرواہ نہیں کرتے اس چیز کی, وہ تو ہمیں اور آپ کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. جیسے اپنے مسئلے ہیں. مسلم بھائی ابھی آپ نے بات کی کہ بہت سے لوگ اور ہماری سوسائٹی کے نوجوان خاص طور پہ ایسے ہیں کہ وہ سیاست سے اور اس طرح کی چیزوں سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نہ اس سے کنسرن ہے, نہ ہمیں, بس جب 5 سال بعد الیکشن آئے گا تو الیکشن میں دیکھیں گے اس وقت کیا ماحول بنتا ہے اور ہم سٹیمپ لگا دیں گے, لیکن وہ اگلے 5 سال کی قسمت کا فیصلہ کر جاتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے بارے میں؟ کیا یہ لا تعلقی ہمارے ملک کو سنوار سکتی ہے یا پھر انہیں کیا کرنا پڑے گا اس کے؟ اچھا سمار بھائی, اس میں نا ویسے یہ جو پچھلے کچھ سالوں میں تو یہ الٹو ہو گیا معاملہ نا, کہ پچھلے کچھ سالوں میں تو نوجوان جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں نا وہ سب سے زیادہ انوالو ہوئے ہیں سیاست کے اندر نا, اور یہ بڑا گڈ سائن ہے. کس پارٹی کے ساتھ گئے ہیں کس کے نہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ ہوئے ہیں. یہ ہاں اس سے پہلے یہ ٹرینڈ موجود تھا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو بزرگوں کا کرنے والا کام ہے, یہ جو بڑوں کا کرنے والا کام ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم گاؤں میں فیصلہ کرتے تھے میرے دادا ابو, تو وہ سارا گاؤں اکٹھا ہوتا تھا, تو وہ کہتے تھے جی فلاں کو ووٹ ڈالنا ہے نا, تو وہ سارا گاؤں کہتا تھا جی آمین نا. تقریباً ہر جگہ ہی ایسا ہی تھا نا, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی بھی بزرگ یا کوئی معتبر بندہ یا اس طرح کا. لیکن اب نہیں ہے. اب اگر ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 کی اپنی اپنی رائے ہے. یہ ایک چینج آیا ہے اب, بڑا پازیٹیو چینج ہے. ہاں اب یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ اب اس چینج کو ہم نے مثبت طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ہم نے اس میں سے مایوسی کو نکالنا ہے. کوئی حرف آخر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ایک نجات دہندہ نہیں ہوتا نا, اور سارے شخصیات ہی ہوتی ہیں نا. ہمیں سسٹم کو لے کے نا آگے بڑھنا ہے, ہم نے سسٹم کو ایڈریس کرنا ہے کہ کون سی پارٹیاں جو سسٹم کے تحت آگے چیزوں کو لے کے جائیں گی. شخصیات تو آج ہوتی ہیں کل نہیں ہوتی, بڑے لوگ آئے دنیا سے چلے گئے, لیکن جہاں پہ سسٹم جو ہے وہ موجود ہوگا وہاں پہ شخصیت پیچھے ہو جائے گی, اس کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی, تو وہ چیزیں چلتی رہیں گی نا. تو اس لیے جو نوجوان کسی بھی وجہ سے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں جدھر میرا اشارہ ہے, مایوسی کا شکار ہیں یا ان کو مشکل لگ رہی ہے, اور یقیناً اس وقت پاکستان کے اندر حالات بہت ٹائٹ ہیں, یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن میں وہی کہوں گا نوجوانوں کو کہ آئیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو آپ کو مضبوط پیروں کے ساتھ آگے لے کے پڑیں گے, جو آپ کی دنیا ہی نہیں آخرت سنوارنے کی بھی بات کرتے ہیں, جو آپ کے روزگار کی بھی بات کرتے ہیں, جو آپ کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, جو آپ کے مستقبل کی بات کرتے ہیں, جو آپ کو وہی بات کہتے ہیں جو وہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں. آپ کے لیے کوئی علیحدہ ان کا فنامنا نہیں ہے اور اپنے بچوں کے لیے علیحدہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے دیکھے, اسی جذبے کے ساتھ جو اس وقت موجود ہے پاکستان کے اندر نا. مطلب یہ جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے وہ میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ لوگوں نے کمال کیا ہے نا. مطلب لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں, انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, اور یہ ڈیموکریٹک سوچ ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کسی کو لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں, اس کے لیے بیلٹ کو یوز کریں, بلٹ کو یوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو میں ان نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ آپ آئیں, آگے بڑھیں, پوری انرجی کے ساتھ. دیکھیں آپ اپنے رائٹس کے لیے ایفرٹ کریں گے تو آپ کو آپ کے رائٹس ملیں گے, ورنہ گھر بیٹھے تو آپ کو رائٹس نہیں ملیں گے. محسن بھائی, ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنیاد بھی اسی کے اوپر رکھی گئی, لیکن اگر ہم پولیٹیکلی پارٹیز کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں نسل در نسل وہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے.
تو جماعت اسلامی کے بارے میں بڑا مشہور بھی ہے اور وہ اس کی ترجمان ہے کہ یہ ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے. پاکستان کو اس وقت کیا ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے کہ جس میں ایک باپ کے جانے کے بعد ان کی اولاد اور پھر اس کے بعد ایک اور اولاد وہ خاندان کی گرد ہی صرف گھومے، یا واقعی ایک جمہوری قیادت کی ضرورت ہے؟ عثمان بھائی دیکھیے، یہ جو آمرانہ پارٹیاں ہیں یا یہ جو ڈکٹیٹرشپ آپ جس کو کہہ لیں یا جس کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں کہہ لیں، کوئی بھی بڑی کمال ٹرم یوز کوئی بھی جمہوری معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا نا، اور ہمارا دین تو بالکل ہی نہیں دیتا. جی ہماری پوری تاریخ سامنے ہے، میرے آپ کے سب کے سامنے ہے نا. اس لیے یہ تو بالکل خارج از امکان ہے کہ یہ لوگ کیا زیادہ بہتر ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بچہ، اور یہ اس کے بھائی اور بہن، اور اس طرح سے نا. یہ تو پہلے دن ہی آپ نے وہ کام کر لیا کہ مطلب باصلاحیت لوگوں کا راستہ آپ نے روک دیا نا. ٹھیک ہے نا. اور دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. جو بھی اصل ڈیموکریٹک سوچ کے ساتھ ملک آگے بڑھ رہے ہیں نا، وہاں پہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نا. لوگ آتے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. اور خلافت کے بعد جب ملوکیت ہوئی تو ہم نے اس کی سزا بھگتی. وہ تو آپ کے، اور وہ تو ایک بڑی تلخ وہ ساری ہے، ساری چیزیں. اور وہ آج تک اس نے امت کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس پہ جو ہمارے یہ کچھ لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہے. جماعت اسلامی کا نظام تو ہمارا جو بدترین دشمن ہے، جو مطلب ہمیں سمجھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے نا، وہ بھی مانتا ہے نا کہ یونین کونسل سے لے کے، اور اس سے بھی اگر کوئی چھوٹا یونٹ ہے وہاں سے لے کے اوپر مرکز تک کارکن فیصلے کرتے ہیں، ارکان فیصلے کرتے ہیں، ہمارے عام ساتھی فیصلے کرتے ہیں کہ کون بہتر ہے اس کام کے لیے اور کون اس کام کے لیے بہتر بے مثال نظام نہیں ہے. بے مثال نظام ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ کسی اور پاکستان میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں یا مذہبی پارٹی میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی نا. ہر جگہ وہی نظر آئے گی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دادا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر باپ ہے، اور پھر اس کا بیٹا ہے، اور پھر اس طرح. اور یہ دونوں جگہ پہ یعنی کہ پولیٹیکل جو پیور پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی ہے، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے. اور یہ اگر میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اسی سسٹم کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. تو یہ اسی کے ثمرات ہے نا کہ ایک بندہ مسرور اور اس کے کسی گاؤں سے آئے ہیں اور وہ جناب یہاں بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جماعت اسلامی کی برکتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ اللہ نے ان مولانا کو اللہ جنتوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسے دوبارہ سے وہ ساری چیزوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا کہ دیکھیں یہ دین تھا یار، اور آپ کدھر چل پڑے ہیں نا. تو اس میں پھر عام لوگ، کامن لوگ بھی آگے کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ مرکزی امیر صاحب کی تو آئے روز سب بھی مثال دیتے ہیں کہ کل تک جو امیر تھے وہ آج کارکن ہیں، اور جو کل تک کارکن تھے وہ آج امیر بنے ہوئے. اور محترم سراج الحق صاحب آپ کے سامنے عام کارکنوں کی طرح لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں میں شریک ہو رہے ہیں. اور کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، کوئی جناب ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جو موجودہ امیر صاحب ہیں کل تک وہ ڈسٹرکٹ کراچی کے مطلب وہ شہر کے امیر تھے، ایسے ہی ہے نا، ڈسٹرکٹ ہی کہہ لیں نا اس کو، یا ایک شہر کہہ لیں. اور آج وہ پورے پاکستان کو جماعتیں، تو وہ ایک ہمارا ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہے نا. ٹھیک ہے. ورنہ تو وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا نا کہ سراج صاحب ہے تو ان کے بعد پھر ان کے بیٹے ہونے چاہیے تھے، اور ان کے بیٹوں کے بعد ان کے بچے آ جاتے جیسے باقی پارٹیوں میں ہے. تو یہ تو ایک بلیسنگ ہے اور اس کو سب مانتے بھی ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ اس بلیسنگ کو ہم عام لوگوں تک لے کے جائیں نا، اس بلیسنگ کو عام لوگوں تک پہنچائیں، اس بلیسنگ کو عام لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو عوامی کمیٹیوں کا کانسیپٹ دیا ہے نا، یہ وہی ہے کہ تاکہ عام لوگوں کو، وہ نا وہ بار بار کہتے ہیں عام لوگوں کی انوالو کریں، عام لوگوں کے ساتھ آگے بڑھیں، عام لوگوں کو اپنے نظام کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچپن میں، بلکہ ابھی بھی ہے یہ کہ وہ محلہ کمیٹیاں ہوتی تھی، مسجد کمیٹیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے سارا وہ ایک پریا پنچایت کا سسٹم ہے. تو یہ وہی ہے کہ لوگوں کے اپنے مسائل ان کے اپنے گلی اور محلے میں ہم مل جل کے ایک نظام کے تحت نا، اس کو ایک نظام کے تحت منظم طریقے سے نا. ٹھیک ہے نا. محسن بھائی، ہم نے بڑی سیر حاصل آج گفتگو بھی کی، بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ بھی ہوئیں، بہت سارے مسائل کے اوپر بھی بات کی. آپ آج کے اس ہمارے جو ویڈیو ہے اس کی وساطت کے ساتھ نوجوانوں کو، بلکہ پوری ڈسٹرکٹ سیالکوٹ جو ہے اس کے تمام لوگوں کو اور 60-64 لاکھ کی آبادی کو اب کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جماعت اسلامی کے پاس ان کے دکھوں کا مداوع موجود ہے، اور ہے تو وہ کس طرح سے ہم ڈیلیور کریں گے اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟
الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس نہ صرف عام لوگوں کے دکھوں کا مداوع موجود ہے، بلکہ جماعت اسلامی کو جہاں جہاں پہ جب جب موقع ملتا ہے ہم وہ مداوع کر کے دکھاتے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمتوں سے اور عام لوگوں کے تعاون سے نا. ابھی بھی جس طرح ہمارا یوتھ ونگ ہے یا پبلک ایڈ کمیٹی ہے یا جو ہماری مدر آرگنائزر جماعت اسلامی ہے یا خدمت فاؤنڈیشن ہے یا باقی بھی جتنے ہمارے شعبے ہیں، وہ اپنے اپنے فریم ورک کے اندر، اپنے اپنے مینڈیٹ کے اندر میکسیمم لوگوں کو ریلیف دلوانے کی کوشش کرتے ہیں، میکسیمم ان کی اور سروسز دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں عام نوجوانوں کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ لوگ عوامی کمیٹیوں کی شکل میں، آپ لوگ ہمارے یوتھ ونگ کی شکل میں، پبلک ایڈ کی شکل میں یا جس بھی فیلڈ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ بھی آپ کو ٹریڈرز ہیں، آپ کے دکاندار ہیں، آپ کے کسان ہیں، اب جہاں پہ بھی اور جس شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ وہاں پہ ہمارے اس نظام کا حصہ بنیں، ہمارے قریب آئیں، ہماری چیز کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی آپ کو مایوس نہیں کرے گی، آپ کے مسائل کو نہ صرف حل کرے گی بلکہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ جی محسن بھائی، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان تھے محسن اکرام بٹی صاحب، جو کہ بڑی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی. جماعت اسلامی پولیٹیکلی کیا کر رہی ہے، جماعت اسلامی صحت کے حوالے سے کیا ویژن رکھتی ہے، تعلیم کے حوالے سے کیا منشور رکھتی ہے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا ویژن ہے، عام لوگ کس طرح جماعت اسلامی کو جوائن کر سکتے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بات کی. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے نئے مہمان کے ساتھ. تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے، لیکن اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور ہمارے پیج کو فالو کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.